بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فیلو لرنرز. آج ہم لیکچر نمبر 6 کنزیومر بینکنگ کا شروع کر رہے ہیں. اینڈ ایز یوزول بفور ڈوئنگ دیٹ لیٹس ہیو اے ریکیپ آف لیکچر نمبر 5. ان آور پریویس لیکچر نمبر 5 وی اسٹارٹیڈ ود دی ڈیفینیشن آف کنزیومر بینکنگ، اور ہم نے آپ کو کچھ ڈیفینیشنز بتائیں، اور ہم نے آپ کو کنزیومر فائنانس کی ڈیفینیشنز بتائیں، اور اس ڈیفینیشن کے حوالے سے ہم نے ایک آپ کو وضاحت کرنے کی کوشش کی کہ ڈیفینیشنز کی پرسائسنس میں الجھنا نہیں چاہیے. جہاں یہ انڈرسٹینڈنگ کے لیے ضروری ہے وہاں ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ ہم نے ایک جو لرننگ پروسیس ہے اس کو ایک وائڈر اسپیکٹرم میں دیکھنا ہے، اور پرسائز ورڈنگ اور پرسائز اسٹیٹمنٹ کنسٹرکشن آف دا سینٹنس میٹر نہیں کرتے. اس میں ہم نے ظاہر ہے کہ جو فیمس ایک آتھر ہے مینجمنٹ کنسلٹنٹ گولڈراٹ کی ویوز آپ سے شیئر کیے، تو اس کا خیال ہے کہ جو ریئل ایجوکیشن ہے وہ اس میں نہیں ہے کہ آپ کو ایبسولوٹ ٹروتھ پتہ چل جائے، بلکہ ایک جو سوکریٹس وے آف لرننگ ہے کہ یو کیپ آسکنگ دا کویشچن، یو آر آلویز ان انکوائری موڈ، اور ڈیڈکٹیو پروسیس کے تحت ایجوکیشن کو ایکوائر کرنا چاہیے. اور اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ اپنی انڈرسٹینڈنگ فار لائف امپروو کرنا چاہتے ہیں، اور یہی ظاہر ہے ایک ایجوکیشن کا مقصد ہے. اٹ شوڈ ناٹ بی اے سارٹ آف میکینیکل ایکسرسائز، روٹ لرننگ جسے کہتے ہیں نا. اور وہ ہم آپ کو بار بار اس چیز کی وضاحت کر رہے ہیں کہ یہ جو لرننگ پروسیس ہے، چاہے آپ اپنی بزنس اسٹڈیز میں کنزیومر بینکنگ پڑھ رہے ہوں یا کوئی اور سبجیکٹ پڑھ رہے ہوں، اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک اسپیسیفک سبجیکٹ پڑھ کے اور اپنی ڈگری کے لیے کوئی گریڈس لینی ہے. ٹرائی ٹو میک دس ایکسرسائز ایز فلفلنگ ایز پاسبل. ظاہر ہے یہی اس کا مقصد ہے. اس کے بعد ہم نے پھر کنزیومر بینکنگ کے حوالے سے آپ کے ساتھ اس کی ایڈوانٹیجز، کچھ ایشوز ڈسکس کیے جو کنزیومر بینکنگ کا جب بات کرتے ہیں اس میں کیا آپ کے ذہن میں آتا ہے. اس میں کچھ چند ایشوز تھے جو ہم نے انیشلی آپ سے ڈسکس کیے. پھر کنزیومر بینکنگ کی جو ایڈوانٹیجز تھیں، ڈس ایڈوانٹیجز obviously from the perspective of the bank, the company اور the service provider، کہ ان کے نزدیک ایڈوانٹیجز کیا ہیں، ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں. اور ہم نے اس پہ یہ آپ کو بتانے کی کوشش کی کہ یہ بھی یہاں پر بھی آپ کا پرسپیکٹو بیلنسڈ ہونا چاہیے، اور یو شوڈ ہیو اے سارٹ آف ناٹ کہ ہم نے کنزیومر بینکنگ کو سارٹ آف پروموٹ کرنا ہے یا وہ کرنا ہے، بلکہ ہم نے اس کو جو اس کے متعلق جاننا ہے، یہ نالج ڈیولپ کرنی ہے. اس کو الٹیمیٹلی ہم نے ایک اس نالج کو انڈرسٹینڈنگ میں اور وزڈم میں کنورٹ کرنا ہے. تو یہ ہونا چاہیے، اور وی شوڈ ناٹ گیٹ باگ ڈاؤن انٹو دی ایکچوئل advantages and disadvantages because it will vary from stakeholder to stakeholder. تو جیسے آپ کو ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ کنزیومر بینک کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو مختلف اسٹیک ہولڈرز ہیں، اس میں کسٹمرز ہیں، شیئر ہولڈرز ہیں، ایون امپلائیز ہیں اور ریگولیٹرز ہیں. تو اس کے حوالے سے بھی دیکھنا ہے کہ یہ ایڈوانٹیجز کو ہم نے براڈر کانٹیکسٹ میں دیکھنا ہے. پھر ہم نے جو کی ایشوز ہیں کنزیومر بینکنگ کے وہ ہم نے آپ کے ساتھ کچھ شیئر کیے کہ جس سے آج کل جو چیلنجز ہیں کنزیومر بینکنگ کو دو چار ہیں، جس میں منی لانڈرنگ کا ایشو ہے، ٹیکنالوجی کے ایشو ہیں، آؤٹ سورس سروس کرنے کے ایشو ہیں، اس میں آپریشنل جو ہے ایشوز ہیں کہ جو آپریشنل ایکسیلنس کس حد تک اچیو ہونی چاہیے، کیونکہ اس سے ماس مارکیٹ سے والیوم بزنس، تو اس میں ٹیکنالوجی کا استعمال بہت اہم ہے. پھر ہم نے اس میں حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ جو ایچ آر ریکوائرمنٹ ہے، ہیومن ریسورس ریکوائرمنٹ ہے، اس کو فلفل کرنے کے حوالے سے ہم نے بات کی. اور یہ جو کی کچھ چیلنجز تھے ہم نے اس کا ذکر کیا. اب ہم نے جیسے آپ کو لیکچر کے آخر میں بتایا تھا، بریفلی آؤٹ لائن ہم نے بتائی تھی کہ جو ایمرجنگ چیلنجز ہیں کنزیومر بینکنگ کے وہ کیا ہیں. ویل اسٹارٹ ود نو یور کسٹمر KYC.
now it has become a very important regulatory requirements as well, اور ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے، اور آگے چل کے ہم ایک ڈیڈیکیٹڈ پورشن ایک لیکچر کا نو یور کسٹمر، اینٹی منی لانڈرنگ اور کمپلائنس کے حوالے سے آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ یہاں جو پرسپیکٹیو ہے وہ ایکچولی بزنس اور کمرشل پرسپیکٹیو ہے کہ کنزیومر بینکنگ کی جو بزنس ہے اس کے اندر ایک بینک کو اپنے کسٹمر کے متعلق میکسیمم ریلیونٹ اور کرنٹ انفارمیشن ہونی چاہیے۔ اس کے لیے ظاہر ہے جو ڈیٹا بیس ہے کسٹمر کا، اس کے متعلق جو اور انفارمیشن ہے جو اس کی پریفرنسز کو، اس کی نیڈس کو آئیڈینٹیفائی کریں، جس کے حوالے سے پھر کسٹمر کے لیے بینکس نئے پروڈکٹس ڈیولپ کر سکے۔ تو اس میں جو ڈیٹا بیس کی جو کانٹینٹس ہیں ان کی جو کوالٹی ہے وہ بہت اہم ہو جاتی ہے، اور اس میں جتنی انفارمیشن ہے اس میں یہ ہے کہ لائف سٹیج کے جس سے ہم بات کرتے ہیں، سائیکلز ہیں، اس کی اہمیت ہے۔ اور یہ جو ڈیٹا بیس ہے جو آپ کہہ لیں کہ یہ پھر ہیلپ کرتا ہے ایک بینک کو کہ جو وہ اپنے کسٹمر کو کراس سیل کر سکے، اپ سیل کر سکے، کیونکہ یہ دیکھا گیا ہے اور جو کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج کی جو ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ کس حد تک ایک کنزیومر بینکنگ پرووائڈ کرنے والا ادارہ میکسیمم شیئر آف دا والٹ لے رہا ہے اپنے کنزیومر کا۔ اس لیے کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ ایک وہ کسٹمر جو مختلف پروڈکٹس یوز کر رہا ہے ایک بینک کے، اس کے لیے سوئچ کرنا ڈیفیکلٹ ہو جائے گا۔ تو بینکوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے کسٹمرز کو زیادہ سے زیادہ سروسز اور پروڈکٹس میں انگیج کریں تاکہ ان کے لیے اپرچونٹیز اگر ایلیمنیٹ نہیں ہو سکتی تو کم ہو جائیں کہ وہ کسی کمپیٹیٹر کی طرف رخ کریں۔ تو نو یور کسٹمر کا جو کمرشل اور بزنس آسپیکٹ یہی ہے کہ آپ جو ڈیٹا بنائیں اور اس کے ڈیٹا کو اپڈیٹ رکھیں، اس کو کلینز کریں، اور اس میں جو انفارمیشن فیڈ ان کریں، جو ان پٹ دیں، وہ آپ کو ہیلپ کرے آن اے ریئل ٹائم بیسس، آن اے آن گوئنگ بیسس ٹو ڈیٹرمن دی نیڈس آف دا کسٹمر۔ نیکسٹ جو ایمرجنگ ایشو ہے وہ ہے ٹیکنالوجی کا۔ یہ اگر یہ اس کو اوور ایمفسائز نہ سمجھا جائے، ٹیکنالوجی ایک اہم ایلیمنٹ ہے کنزیومر بینکنگ میں، اس لیے کہ والیوم بزنس میں جو ریپیٹیو جابس کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، اسکیل سینسٹیو جس کو کہتے ہیں، اس میں ظاہر ہے کہ اگر ٹیکنالوجی کے آپ ہیلپ نہیں لیں گے اور کام اگر خاص طور پہ پروسیسنگ کے حوالے سے اگر مینول ہوگا تو اٹ ول الٹیمیٹلی افیکٹ دی ایفیشنسی آف دا آپریشنس، اور اس میں سروس ڈیٹریٹ ہونے کے، سروس ایڈورسلی افیکٹ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ تو ٹیکنالوجی کا استعمال اہم ہے، لیکن جیسے کہ ہم ابھی دیکھیں گے کہ ٹیکنالوجی کو بلائنڈلی فالو نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں جو اگر ہم ایک ٹیکنالوجی کو اپلائی کر رہے ہیں، اس کو اس کی جو ضرورت ہے، جو اس کی اہمیت ہے، وہ کس حد تک ہے۔ اس میں جب لون پروسیسنگ کی اگر ہم بات کرتے ہیں اور سسٹم کو انٹیگریٹ کرنے کی بات کرتے ہیں تو یہ چیزیں ٹیکنالوجی کے کانٹیکس میں اہم ہو جاتی ہیں۔ اس میں پھر یہ ہے کہ جو پروڈکٹس کی جو چینل کی جو انٹر کنیکٹیوٹی ہے، یہ بھی ہم اچیو کرتے ہیں ود دی ہیلپ آف ٹیکنالوجی۔ اور اس میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو کسٹمر کو سروسز دی جاتی ہیں اس میں جو ٹیکنالوجی انوالو کی جاتی ہے وہ کس حد تک یوزر فرینڈلی ہے۔ اس میں اس کے مختلف مراحل ہوتے ہیں، مختلف سٹیجز ہوتے ہیں، اور ایک بینک کو اس چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد ٹیکنالوجی کی اپلیکیشن کے بعد اس کے جو ریزلٹس آنے کا جو ہے ایک پریکٹیکل اگزامپل ہے، پاکستان میں ایک میجر انٹرنیشنل بینک نے کریڈٹ کارڈ ایشو کیے، اور ظاہر ہے انہوں نے، ان کے پاس بہت اس وقت کے حوالے سے ہائی ٹیکنالوجی اویلیبل تھی، اور ان کے پاس سارے آپ کہہ لیں کہ وہ تھے چیزیں جو کہ دوسروں کے مقابلے میں ان کو ایج دے رہے تھے۔ پھر بھی اس بینک کو بہت عرصہ لگا کریڈٹ کارڈ کو ایکچولی پروفیٹیبل بنانے میں۔ وجہ یہ تھی کہ جو ٹیکنالوجی کی اپلیکیشن تھی، اس کی امپلیمنٹیشن تھی، وہ ظاہر ہے اس کو جس طرح وہ چاہ رہے تھے اور جتنی جلدی اس کو ریٹرن لانا چاہ رہے تھے وہ ان کو نہیں ملا۔ تو یہ ایک
کانکریٹ پاکستان کے کیس میں اگزامپل ہے ٹیکنالوجی کے حوالے سے کہ ٹیکنالوجی کی اپلیکیشنز کو کس طرح آپٹیمائز کیا جائے. اس کے بعد جب پورٹ فولیو گرو کرتا ہے اس کے بعد ٹیکنالوجی سپورٹ جیسے کہا گیا ہے ضروری ہو جاتی ہے, اور اس میں ایڈیکویسی بہت ضرورت ہے. ضروری ہے کہ ایڈوکیٹ ہونی چاہیے اور اس کے اندر کہیں کسی قسم کا گیپ نہیں ہونا چاہیے. اس میں جو ہے ہیوج والیوم کو ہینڈل کرنے کی ہم بات پہلے ہی کر چکے ہیں, اور یہ کیپیبلٹی ظاہر ہے ایکچولی مینولی ہیومنلی پاسبل نہیں ہوتی. اس حوالے سے جو ایشوز سامنے آتے ہیں وہ لیک آف کنیکٹیوٹی ہے, اسٹینڈ لون ماڈلز ہیں, اور ایک یہ کانسیپٹ ہے کہ جی یہ کسی فلاں برانچ کا کسٹمر ہے. کانسیپٹ یہ ہے جب ہم انٹیگریٹڈ ویو آف دا کسٹمر کی بات کرتے ہیں, کسٹمر آف دا بینک از اے کسٹمر آف دا بینک. اٹ شوڈ ناٹ میٹر کہ ویدر ہی اور شی از آپریٹنگ این اکاؤنٹ ود ایکس برانچ اور وائی برانچ. اس کے ساتھ ساتھ جو چینلز کی کوآرڈینیشن ہے وہ ضروری ہے. کسٹمر پروفائلنگ کا ایلیمنٹ جو ہے ٹیکنالوجی کے ہیلپ سے یہ ظاہر ہے اس چیز کو بھی ٹیکل کیا جاتا ہے. اس کے بعد جو آئی ٹی کے انیشیٹوز ہیں اس میں سی آئی ایس ہے, کسٹمر انفارمیشن سسٹم ہے, سی آر ایم ہے, کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ کا کانسیپٹ ہے, اور مختلف اس کے آف دا شیلف سافٹ ویئر بھی ملتے ہیں, اور ان ہاؤس بھی بینکس تیار کرتے ہیں جو کہ بینک کو ہیلپ کرتے ہیں اوور آل کانٹیکسٹ میں اپنے اس جو کسٹمر سروس کو امپروو کرنے کے لیے, کسٹمر کے نیڈس کو میٹ کرنے کے لیے, اور پرو ایکٹیولی کسٹمر کے اس کو اٹینڈ کرنے کے لیے. یہاں ہم نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ٹیکنالوجی ہیز ٹو بی کنسیڈرڈ ایز این ایکسیلیٹر, ایز اے انیبلر. وہ جو کانسیپٹ ہے کہ جی سارے مسائل کا حل ٹیکنالوجی میں ہے, دیٹ از اے فلاڈ کانسیپٹ. تو ایک بینک کو اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جو ٹیکنالوجی ہے اس میں یہ ایک پیراڈاکسیکل اپروچ ہے کہ جہاں ایک طرف بینک نے بغیر سوچے سمجھے ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ نہیں کرنا, دوسری طرف کوئی ایسی اپلیکیشنز جس میں بینک سمجھتا ہے کہ اس کی اڈاپٹیشن سے اٹ ول پرووائڈ دیم اے پائنیئر پوزیشن ان دا کمپٹیشن, ظاہر ہے جس میں اس کی سروسز جو ہوں امپروو ہو جائیں گی, اس کے پروڈکٹس کی ڈلیوری امپروو ہو جائے گی, اور یہ آسپیکٹ جو ہیں اس کو ظاہر ہے اس کو دیکھنے چاہیے. یہ آپ بھی کہہ سکتے ہیں جیسے سلائڈ میں نظر آ رہا ہے کہ اٹ شوڈ ایکٹ لائک اے ٹربو چارج, کہ جو ہم نے ایک کانسیپٹ اکثر فلائی ویل کا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ جی فلائی ویل جب الٹیمیٹلی اپنے فل اسپیڈ سے آتا ہے تو اٹ ٹیکس آف ود اے گریٹ اسپیڈ. تو جو ٹیکنالوجی ہے اس کو اس حوالے سے دیکھنا چاہیے کہ یہ سارے مسائل کا حل نہیں ہے. ٹیکنالوجی obviously is subservient to a basic business strategy, the basic business model and the operating model. It is in a way, جیسے کہ میں نے ابھی آپ سے کہا, an enabler جو یہ ہیلپ فل ہوتا ہے اور سپورٹ کرتا ہے بینک کے آپریشنس کو. اس کے بعد جو ہم نے کی چیلنجز یا ایشوز کی بات کی ہے وہ آرگنائزیشنل الائنمنٹ کا ہے. یہ بہت ضروری ہو گیا ہے کہ کنزیومر بینکنگ میں جو گولز ہیں, آبجیکٹیو ہیں, یا جو مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں وہ اس حوالے سے ان کے جو ایفرٹس ہیں, ان کے جو ڈے ٹو ڈے ڈیلنگ ہے ان میں الائنمنٹ ہے یا نہیں. کئی لوگ کراس پرپزز پہ کام تو نہیں کر رہے, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ لوگوں کو کلیئرٹی نہیں ہے گولز کی اور آبجیکٹیوس کی. اس لیے کہ یہاں دیکھا گیا ہے کہ اکثر جب بینکوں نے کنزیومر بینکنگ کا سیگمنٹ شروع کیا اور ایکٹیولی کنزیومر بینکنگ میں آئے تو لوگ کسی حد تک الائن نہیں تھے. ان کا مائنڈ سیٹ ابھی وہی جس میں وہ لوگ ڈیل کر رہے تھے کمرشل کسٹمر کے ساتھ, کارپوریٹ کسٹمر کے ساتھ, کمپنیز کے ساتھ. تو جب ان کو انڈیویجول سے ڈیل کرنے کا وقت آیا تو دیر واز اے گیپ ان دیئر اسکلز اینڈ ان دیئر نالج. اس میں یہ ہے کہ جو اسٹرکچر ہے, آپریٹنگ ماڈل ہے, جو بزنس ماڈل ہے, اس کو اکارڈنگلی جو ہے اپڈیٹ ہونا چاہیے, اس میں فنڈامنٹل چینجز آنے چاہیے تاکہ یہ جو الائنمنٹ ہے اس کو کیا جائے. اس کے بعد جو ہے اس حوالے سے آرگنائزیشنل جو کیپیسٹی ہے اس کو انہانس کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ریسورسز ہیں بینک کے ان ٹرمز آف آئی ٹی, ان ٹرمز آف اسٹاف,
جب ہم نے بزنس ماڈل میں بات کی تھی اسٹریٹجک ایسیٹس کی، کور کمپیٹنسیز کی، کور پروسیسز کی اور دوسرے ریسورسز کی، تو ان کے آپس میں الائنمنٹ ہونی چاہیے. تو یہ ایک اوور آل آرگنائزیشن الائنمنٹ کا ایک اہم ایریا ہے. اسی طرح جو الائنمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں اس میں ٹریننگ کی بھی ضرورت ہوتی ہے. ہم HR کے اس میں جا کے اس کو ڈسکس کریں گے کہ اسٹاف کو ہم کس حد تک اپڈیٹ کر سکتے ہیں اس کے اسکلس کے حوالے سے، انسینٹیوز کے حوالے سے. پھر ایک جو اہم ایریا ہے کنزیومر بینکنگ میں وہ مارکیٹنگ. ابھی تک دیکھا یہ گیا ہے کہ جب کنزیومر بینکنگ کا جو فوکس نہیں تھا بینکوں پہ، تو بینکوں کے ڈیڈیکیٹڈ یا فل فلیج مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ نہیں تھے، ایک سارٹ آف پبلسٹی ڈپارٹمنٹس تھے. اب ضرورت اس چیز کی محسوس کی جا رہی ہے کہ ایک فل فلیجڈ مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ ہو جو کہ کنزیومر بینکنگ کے پروڈکٹس کو اور ان کی سروسز کو مارکیٹ کرے. اس میں پھر برانڈ کی مینجمنٹ بھی آ جاتی ہے، اور اس میں دوسرے ایریاز جو کہ ظاہر ہے آؤٹ سائڈ دی اسکوپ آف دس پرٹیکولر سبجیکٹ ہے. آپ نے مارکیٹنگ میں پڑھا ہوگا کہ مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کے جو رولز ہیں، رسپانسبلٹیز ہیں، وہ یہاں مزید اہمیت اختیار کر گئے ہیں. اور ایز کمپیئر ٹو وٹ دا پریویس ایریاز ان وچ بینک فار فوکسنگ لائک کمرشل بینکنگ اینڈ انویسٹمنٹ بینکنگ اینڈ کارپوریٹ بینکنگ. اس میں یہ ہے کہ وہ مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ مینوفیکچررز ہیں، ڈسٹریبیوٹرز ہیں، بلڈرز کے ساتھ الائنس ڈیولپ کرے گا، اور جو بینکنگ کے جو پروڈکٹس ہیں ان سروسز کو ان کی پروموشن کے لیے کام کرے گا. اس میں جو ہے ایک عام تاثر ہوا ہے کہ جو بینکس جو ہیں وہ کسٹمر فرینڈلی نہیں ہوتے، ان کی اپروچ ہوتی ہے. تو یہ جو مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے اس حوالے سے اس پرسیپشن کو بھی امپروو کرنے کی کوشش کرے گا. اب ہم پروڈکٹ انوویشن کی طرف آتے ہیں. یہ ایریا اہم ہے، اور جو کمپٹیشن کے تقاضے ہیں کہ آئے دن نئے نئے پروڈکٹس مارکیٹ میں آتے ہیں، اور وہ بینک، وہ آرگنائزیشن جو اس میں لیڈ لیتا ہے اس کو ظاہر ہے پھر الٹیمیٹلی ریزلٹس کے حوالے سے، پرفارمنس کے حوالے سے اس کو ایڈوانٹیج ملتا ہے. پروڈکٹ انوویشن اگین شوڈ ناٹ بی فار دی سیک آف انوویشن. اس میں جیسے کہا گیا ہے کہ نوولٹی کا ایلیمنٹ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جیسے ایک فیمس پیٹر ڈرکر کی کتاب تھی مینجمنٹ چیلنجز فار 21st سینچری. اس میں یہ جو پیٹر ڈرکر آپ سب کو پتہ ہے کہ مینجمنٹ گرو ہے، اس نے اس چیز کو ایمفسائز کیا تھا کہ مینجمنٹ کو ہم نے انوویشن کو ہم نے فار دی سیک آف انوویشن نہیں لینا، بلکہ کیا اس انوویشن سے کسٹمر کو ایڈڈ ویلیو ملتی ہے یا نہیں. چاہے وہ انوویشن جیسے ہم کہتے ہیں پروڈکٹس میں ہو، سروسز میں ہو، آپریٹنگ ماڈلز میں ہو یا بزنس ماڈل میں ہو. تو اس انوویشن کے ایلیمنٹ کو، اس آسپیکٹ کو اس حوالے سے دیکھنا ہے. اس میں ساتھ ساتھ ضرورت ہے کہ کیا ہمارے جو موجودہ پروڈکٹس ہیں، سروسز ہیں، کہ وہ اپ ڈیٹ تو نہیں ہو گئے. کنٹینیوس بیسس کے اوپر آپ نے اس کو مارکیٹ سے فیڈ بیک لے کے اپڈیٹ کرنا ہے. اگر وہ آؤٹ ڈیٹ ہو گئے تو اس کی جگہ نئے پروڈکٹس آنے چاہیے. اور پروڈکٹ انوویشن کے حوالے سے دنیا میں جو کمپنیاں ہیں ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جن کو ایڈوانٹیج ہے اور انہوں نے لیڈ لی ہوئی ہے اپنی گیون انڈسٹری میں، وہ یہ ہے کہ ان کے موجودہ پروڈکٹس کی جو لائف سائیکل ہوتا ہے اس کے ختم ہونے سے بہت پہلے وہ اپنی ریسرچ، اپنی ڈیولپمنٹ کو اس طرح کر رہے ہوتے ہیں کہ بجائے جب ان کا یہ پروڈکٹ اپنی لائف ختم کرے اور اس کی جگہ کوئی کمپیٹیٹر کا پروڈکٹ آئے تو وہ کمپنی کے خود اپنے پروڈکٹ سروسز اس کی جگہ لے لیں، جس کو ہم کانسیپٹ کہتے ہیں ٹو کینیبلائز دیئر اون پروڈکٹ اینڈ سروسز. تو یہ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے کہ جب ایک گیون آرگنائزیشن، ایک گیون انسٹیٹیوشن پرو ایکٹیو ہے، مستقل ریسرچ کر رہا ہے، مارکیٹ سے فیڈ بیک لے رہا ہے، اور کسٹمر کی نیڈس کو اور ان کی ضروریات کو، ریکوائرمنٹس کو اسی حوالے سے اسیس کر رہا ہے، اور اسی حوالے سے اس کے لیے جو سولوشنز ہیں وہ ڈیولپ کر رہا ہے. پرائسنگ آف دا پروڈکٹ اگین اے ویری کی ایریا، اور جو میں نے آپ کو لاسٹ لیکچر میں تھوڑا سا انڈیکیٹ کیا تھا، یہ ایک کنٹینشیس ایشو بھی ہے، کیونکہ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جو کنزیومر پروڈکٹس کے جو حوالے سے جو کسٹمرز ہیں بینکس کے، وہ زیادہ تر اس تاثر کا شکار رہتے ہیں کہ بینکس
شاید ان کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے. پرائسنگ جو ان کو بتائی جاتی ہے اس کے اندر ہڈن چارجز ہوتے ہیں جس کو آپ کہتے ہیں کہ فائن پرنٹ ہوتا ہے اور ان کو پوری طرح بتایا نہیں جاتا, اور پھر اس کے بعد جب ان کے پاس اسٹیٹمنٹس آتی ہیں یا ان کے پاس سمری آتی ہے چارجز کی تو ایک طرح سے ان کو سرپرائز ملتا ہے, سرپرائز ایلیمنٹ ہوتا ہے which ultimately leads to conflicts, lot of negotiation, bargaining, اور پھر وہ یہ سلسلہ ایک جو کہ بینکس کے ریسورسز کو انوالو کر لیتا ہے اور اس میں ریگولیٹری باڈیز انوالو آ جاتی ہیں, اسٹیٹ بینک آ جاتا ہے, بینکنگ ombudsmans آ جاتا ہے. تو پرائسنگ کے ایشو کو مد نظر رکھتے ہوئے ضرورت اس بات کی ہے کہ سارے بینک اس چیز کی کوشش کریں کہ ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے, پرائسنگ کیموفلاج نہیں ہونے چاہیے. کسٹمر کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا پے کر رہا ہے اور کس وقت پے کر رہا ہے, اور پرائسنگ جو اسٹریٹجی ہے بینک کی وہ کسٹمر کو کلیئر ہونی چاہیے. پروسیس چینج, یہ اگین ایریا جو ہے ہم بزنس پروسیس ری انجینئرنگ کی بات کرتے ہیں, اور چونکہ بار بار بتایا گیا ہے کہ یہ اسکیل سینسٹیو انڈسٹری ہے کنزیومر بینکنگ کی, تو پروسیسز کی ری انجینئرنگ کی ضرورت ہے کہ دیر ہیز ٹو بی اے فنڈامنٹل شفٹ ان دی پروسیسز جو کہ اس ماس مارکیٹ کو, اس ماس سیگمنٹ کو اسی حوالے سے اٹینڈ کریں, اور پروسیسز کسٹمر فرینڈلی ہونے چاہیے. اس کا جو پروسیسز کی جو ری انجینئرنگ ہے وہ اس طرح ڈیولپ ہونی چاہیے, اس پروسیس کو اس طرح لینا چاہیے کہ کیا ہم اپنے فائدے کے لیے تو نہیں کر رہے بلکہ کیا اس میں کسٹمرز کے لیے کیا کیا سہولتیں آئیں گی جب کسٹمر انٹریکٹ کرے گا کسی چینل سے, چاہے وہ ATM ہو, کال سینٹر ہو, فون بینکنگ ہو, ویب بینکنگ ہو یا برانچ ہو. پروسیسز ایسے ہونے چاہیے کہ کسٹمر کمفرٹیبل فیل کرے, اس کو جو کنوینئنس کا ایلیمنٹ ہے اٹ شوڈ بی آن اے ہائر لیول, اور اس میں جو مختلف ٹچ پوائنٹس ہوتے ہیں جس کا کانسیپٹ ہے کہ جہاں جہاں کسٹمر انٹریکٹ کرتا ہے تو اس کو جو ایکسپیرئنس وہاں پر آتا ہے پروسیسز کی وجہ سے, کیا وہ کمبرسم تو نہیں ہے, کہیں کسٹمر اریٹیٹ تو نہیں فیل کر رہا. تو یہ پروسیسز کا جو ایک کانسیپٹ ہے پروسیسز چینج کا, چینج تو آئے گا, اب پرانے پروسیسز کو لے کے نہیں چل سکتے. اب یہ کہیں کہ جی آپ نے ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کر دی تو پروسیسز خود بخود امپروو ہو جائیں گے, یہ تاثر غلط ہے. ان ایفیشنسیز کو اب ٹیکنالوجی کی مدد سے ایفیشنسیز میں نہیں بدل سکتے. ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ جو فنڈامنٹل شفٹ ہے لوگوں کے مائنڈ سیٹ میں, لوگوں کے اپروچ میں, اس کو لانے کی ضرورت ہے. اس میں پھر جو پروسیسز ہیں ان ٹرمز آف سمپلسٹی, جب ہم ڈاکومنٹیشن کی بات کرتے ہیں, کیونکہ کنزیومر بینکنگ ایک ایسا ایریا ہے جس میں لوڈ آف ڈاکومنٹس انوالو ہوتے ہیں, چاہے وہ لونز کے ہوں یا اور مارگیجز کے ہوں, آٹو لونز کے ہوں یا پرسنل لونز کے ہوں. تو جب یہ ڈاکومنٹیشن کی بات آتی ہے تو اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ڈاکومنٹیشن کی جو فارمیٹ ہے, ان کی جو پریزنٹیشن ہے, اس کے جو فلفلمنٹ کے جو پروسیسز ہیں وہ کس حد تک کسٹمر کے لیے سہولت پرووائڈ کر رہے ہیں. کہیں ان کی ڈیٹیل اتنی زیادہ تو نہیں ہے کہ ان کی ڈیٹیل اس حد تک کمپلیکیٹڈ تو نہیں ہے کہ کسٹمر اریٹیٹ فیل کرے اور وہ اسی وقت اگر اس پروسیسز میں الجھ کے رہ جائے گا تو اس کے بعد اگر اس کو جو پروڈکٹ اور سروسز آفر ہوں گی تو اس کی جو ریئل ایڈوانٹیج ہے یا ریئل بینیفٹ ہے وہ اس کو انجوائے نہیں کر سکے گا, اور بینک جو ہے ایک سارٹ آف جو ایک ایج لوز کر جائے گا. HR کے ایشوز اہم ہیں, اور یہ ایک وہ ایریا ہے جس کو نگلیکٹ نہیں کیا جا سکتا, اور چاہے وہ کنزیومر بینکنگ ہو یا کوئی اور سیکٹر ہو. دیکھا یہ گیا ہے کہ HR کے جو سکلز اور رسپانسبلٹیز ہیں, ہم نے جیسے تھوڑا سا پہلے آپ کو بتایا, اس نئے کنزیومر بینکنگ کے تقاضوں کو کس حد تک فلفل کر رہے ہیں. اس میں آپ دیکھیں گے کہ جو فرنٹ لائن سٹاف ہے جو ڈائریکٹ کسٹمر سے انٹریکٹ کرتا ہے, ان کی ٹریننگ, ان کی گرومنگ, ان کی بیہیویئر, ان کا ایٹیکیٹس, ان کا ایٹیچیوڈ, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو بیک آفس میں لوگ ہیں جو ان کو سپورٹ پرووائڈ کر رہے ہیں, ان کی ضرورت ہے کہ آپ نے ان کو کس حد تک ٹرین کیا ہے, چاہے وہ کسٹمر کے ساتھ ڈائریکٹلی انٹریکٹ نہیں کر رہے لیکن وہ کس حد تک سپورٹ دے رہے ہیں اپنے فرنٹ سٹاف کو. تو یہ بھی ایک اہم ایریا ہے, اور اس میں ضرورت ہے اس بات کی
کہ جو بینکس ہیں اپنے اسٹاف کو پراپرلی ٹرین کریں اور ان کو وہ ریکوائرڈ سکلز اور ریکوائرڈ ان کو جو نالج ہے جو اس حوالے سے چاہیے اس کو پرووائڈ کریں. اس میں ظاہر ہے کہ ایک بیسک ایٹیچیوڈ میں چینج لانے کی ضرورت ہے. جو کہتے ہیں نا کہ کین ڈو انسٹیڈ آف کان ڈو والی بات ہے کہ آپ کر سکتے ہیں. اور اس میں یونیورسل ٹیلر کا کانسیپٹ ہے کہ جو اگر برانچ میں ایک کاؤنٹر پہ جو آفیسر ہے وہ صرف کیش لینے اور دینے میں انوالو نہیں ہے بلکہ وہ دوسری ایکٹیویٹیز بھی ہیں جس میں اگر کوئی ریمیٹنس انوالو ہے یا کوئی اور انفارمیشن لینی ہے تو وہ جو یونیورسل ٹیلر ہے وہ ملٹائی ٹاسک کا جس میں کانسیپٹ ہے کہ ایک ہی ون ونڈو آپریشن کے حوالے سے کانٹیکسٹ میں کسٹمر کو سروس مل رہی ہے جو کہ الٹیمیٹلی ایک پازیٹیو ایکسپیرئنس کی طرف لے کے جاتے ہیں. اس میں یہ کہ جو پروڈکٹس کی نالج اور جو پروسیسز کی نالج ہے ان کا ہونا ضروری ہے تاکہ جو بیہیورل ماڈل ہیں اکارڈنگلی وہ کسٹمر کی نیڈس کے متعلق ہوں. جو ایک اور ساتھ ساتھ جو ایچ آر پالیسیز کے کانٹیکس میں آتا ہے دی کمپنسیشن اینڈ ریوارڈ پالیسیز آف دا بینک. یہ بہت اہم ہے کیونکہ یہی الٹیمیٹلی انسینٹیوز جو ہوتے ہیں ایک اسٹاف کی پرفارمنس کو ڈٹرمن کرتے ہیں کہ وہ اسٹاف اگر آپ اس سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اس کی پرفارمنس کے جو آپ نے اسٹینڈرڈس ڈیفائن کیے ہیں ڈیوائس کیے ہیں اگر وہ ان کو میٹ کر رہا ہے یا ایکسیڈ کر رہا ہے تو کیا اس کے اگینسٹ جو اس کو انسینٹیو دیا گیا ہے جو اس کا کمپنسیشن کا پیکیج ہے وہ اتنا یوزفل ہے اتنا افیکٹو ہے کہ وہ ان ریکوائرمنٹس کو اسٹینڈرڈس کو ان بینچ مارکس کو میٹ کر رہا ہے. اس میں یہ بھی ساتھ ساتھ ہے کہ فرنٹ اینڈ اسٹاف کی بات کی کہ اس میں یوتھفل اور ینگ اسٹاف کو ہونا چاہیے تاکہ وہ ایک اچھا تاثر دیں اور اس میں ساتھ ساتھ جو کسٹمر سے خاص طور پہ انٹریکٹ کر رہا ہے اس کا جو ایک پرانا ایک تاثر تھا کہ دے آر سارٹ آف کلارک ڈوئنگ دا ریپیٹیو جابس سر جھکا کے کام میں لگے ہوئے ہیں نہیں. اب وہ کانسیپٹ چینج ہونا چاہیے. It is like that کہ they are a solution providers. They are there to help out the customers, to extend the helping hand, to make them feel comfortable while dealing with the banks. اس میں دیکھیے یہ جو ایک کانسیپٹ ہے ایک بہت مشہور کتاب ہے گڈ ٹو گریٹ. اس میں یہ بتایا گیا ہے کوئی ریسرچ 5 سال کی اسٹڈی ہوئی تھی اور ایک 11 کمپنیوں اس میں سلیکٹ ہوئی تھیں اور ان کے مختلف ایٹریبیوٹس اس کے اندر بتائے گئے تھے اور اس کا آتھر جم کالنز ہے جو کہ اگین بہت مشہور مینجمنٹ رائٹر اور مینجمنٹ تھنکر ہے. اس میں پیپل کے حوالے سے لوگوں کے حوالے سے کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ جو امپورٹنٹ ویژن سے پہلے اور اسٹریٹجی سے پہلے اہم چیز ہے وہ ہے لوگ رائٹ پرسن. اچھا رائٹ پرسن بھی ہونا ضروری نہیں. وہ کہتا ہے کہ دے گیٹ دا رائٹ پیپل آن دا بس. یہ ایک ٹرمینالوجی اس نے استعمال کی. موو دا رانگ پیپل آف اشر دا رائٹ پیپل ٹو دا رائٹ سیٹس ڈیٹرمن ویئر ٹو ڈرائیو. یہ اس نے ایک انالوجی ڈیولپ کی ہے کہ اگر بس ہے جس کے اندر آپ نے پیسنجرس بٹھانے ہیں اور اس کو اپنی منزل کی طرف لے کے جانا ہے کیا وہ پیسنجرس صحیح ہیں کوئی بھی صحیح سیٹوں پر بیٹھے ہیں اور جو پیسنجرز آپ لے جانا نہیں چاہتے جن کو آپ نے انفارچونیٹلی ایک ٹف ڈیسیجنس لینے ہیں یو میک دیم گو آف دا بس. ایچ آر کے حوالے سے یہ ایک امپورٹنٹ ڈیسیجن ہے اور اکثر لوگ اس ایریا کو اوائڈ کرتے ہیں نگلیکٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ نے نان پرفارمنگ انفارچونیٹلی کوئی اسٹاف ہے اس کو اگر آپ نے ریموو کرنا ہے یا آپ نے اس کو ایک کروڈ ورڈ ہے فائر کرنا ہے تو یہ ڈیسیجنز لیتے ہوئے لوگ ہچکچاتے ہیں اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ ذمہ داری کسی اور پہ ڈیل. دیکھیے بات یہ ہے کہ کسی ایک کو فائر کرنے کا ایشو نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ جو کمپنی ہے جو ادارہ ہے کسی نان پرفارمنٹ کی وجہ سے سفر کر رہا ہے اور اس کے لیے باقی لوگ سفر ہو رہے ہیں تو اس کا یہ جو ڈیسیجن ہے جو ٹف ڈیسیجن ہے ڈیفیکلٹ ڈیسیجن ہے لینا اوور آل لوگوں کے انٹرسٹ میں اوور آل ادارے کے انٹرسٹ میں ضروری ہو جاتا ہے. اب جو ایریا ہے وہ ہے رورل اورینٹیشن کا. یہ دیکھا گیا ہے کہ جو بینکس ہیں ان اے کنٹری لائک پاکستان ایون ہماری نیبرنگ کنٹری کی بھی مثال اگر لیں انڈیا کی
کہ جن کے ڈیموگرافکس ہیں، جن کا جو پاپولیشن کا جو سیٹ اپ ہے وہ ہماری طرح کا ہے، کہ کنزیومر بینکنگ کی کنسنٹریشن ہے میجر سٹیز میں. اگر پاکستان کی آپ مثال لیں تو کراچی، لاہور، پنڈی، اسلام آباد، یا اس کے بعد تھوڑے اور میجر سٹیز پشاور، ملتان، سیالکوٹ، حیدرآباد آ جاتے ہیں. اب یہ ضرورت محسوس کی جا رہی ہے کہ جو ان ٹیپ پوٹینشیل ہے ہمارے ملک میں رورل پاپولیشن کا کنزیومر بینکنگ کے حوالے سے، اس کو کس طرح ٹیپ کیا جائے. یہ ایک بہت جسے کہنا چاہیے نا، اس سے ہڈن ٹریجر، اور اگر جو بینکس اس میں لیڈ لیں گے اس کا ظاہر ان کو بینیفٹ ملے گا. اس میں جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں انہوں نے ایک بہت پائنیئر رول پلے کیا ہے. دیر آر کمپنیز ان آور کنٹری جو کہ فاسٹ موونگ کنزیومر گڈس بناتی ہیں. انہوں نے رورل ایریاز میں جا کے ادر دین بگ سٹیز اپنے پروڈکٹس کو انٹروڈیوس کیا. انہوں نے ظاہر ہے جو وہاں کے رورل ایریاز کے جو آپ کہہ لیں گاؤں کے قصبوں کے جو مارکیٹ کے تقاضے تھے ان کے حساب سے اپنے پروڈکٹس کو پیکج کیا، ان کی ڈیلیوری کا انتظام کیا، اس کو کس طرح پروموٹ کیا، اور انہوں نے اس کانٹیکس میں بہت سکسیس حاصل کی. تو بینکوں کو ان سے لیڈ لینی چاہیے. ہم جو وہ لوگ انوالو ہیں کنزیومر بینکنگ کی پروڈکٹس اینڈ سروسز کو ڈیلیور کرنے میں، ان کو اس ایریا کی طرف توجہ دینی چاہیے. یہاں ظاہر ہے یہ بتانا ضروری ہے کہ جب کسٹمر کو سرو کرنے کے حوالے سے جب آپ وائڈر اس میں جائیں گے تو اس کا بینیفٹ آپ کی باٹم لائن میں ملے گا. اور ہاں، جو شروع میں ہم نے ڈس ایڈوانٹیج کی بات کی تھی کہ ٹیکنالوجی تو ایک بینک نے اڈاپٹ کر لی ہے، ٹیکنالوجی کو ایکوائر کر لیا ہے، لیکن اس کا فل بینیفٹ اس لیے نہیں مل رہا کہ کسٹمر بیس ابھی چھوٹی ہے، نیرو ہے. تو جب آپ رورل پاپولیشن کو ٹارگٹ کریں گے تو وہ آپ کا ٹیکنالوجی کی جو انویسٹمنٹ ہے، اس کی امپلیمنٹیشن ہے، اس کے اندر ظاہر ہے ایک مزید ویٹ آ جائے گا، اور آپ کو ظاہر ہے وہ ان یوٹیلائزڈ جو کہ ریسورس ہے اس کے آپ وہ کریں گے. تو خاص طور پہ اس وقت کچھ پاکستان میں جو بینکس ہیں جن کا بہت وائڈ برانچ کا نیٹ ورک ہے اور رورل ایریاز میں بھی آپریٹ کرتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اپنے اس نیٹ ورک کو استعمال کریں، اور جو رورل ایریا کی پاپولیشن ہے ان کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. یہ ریسرچ اور اسٹڈیز نے پروف کیا ہے کہ جیسے ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس علاقوں کے لوگ بہت حد تک اویئر ہیں کہ کیا کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں آؤٹ سائڈ ورلڈ میں. یہ کہہ دینا کہ جو ایک قصبے یا گاؤں میں رہنے والا لیس انفارمڈ ہے، اگر ہے بھی لیس انفارمڈ ایز کمپیئر ٹو پیپل لیونگ ان دا میجر سٹیز، لیکن اس کا جو انفارمیشن اور اویئرنیس کا لیول پہلے کے مقابلے میں کافی بڑھ چکا ہے. اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے رورل اورینٹیشن کو بھی ایک میجر چیلنج، ایمرجنگ چیلنج کے حوالے سے کنزیومر بینکنگ کو دیکھنا چاہیے. اس میں دیکھیے جو ہم نے آپ سے آلریڈی بات کر لی ایف ایم سی جیز کی، اور انہوں نے جو اس میں کردار ادا کیا ہے، اور اس میں ریٹیل گروتھ کی ایکسپینشن کے لیے یہ ایریا اہم ہے. یہ کچھ اسٹیٹس ہیں جو آپ کے سامنے ہیں. اس میں دیکھیے ایک کانسیپٹ ہے جو ابھی ہم نے رورل اورینٹیشن کی بات کی، اور جس میں جو ریگولیٹری باڈی لائک اسٹیٹ بینک بہت اہمیت دیتا ہے، وہ فائنینشیل ایکسکلوژن کلاز ہے. فائنینشیل ایکسکلوژن کا ایشو ہے کہ میجورٹی آف دا پاپولیشن ان آور کنٹری ہیز نو ایکسیس ٹو بینکنگ سروسز. تو یہ جو ایکسکلوژن ہے اتنا ہائی ہے، اسی کو اگر آپ فگرز کو مد نظر رکھیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایز اے بینک گروتھ پوٹینشیل کتنا زیادہ ہے. جہاں یہ ایک سوشل ایشو ہے اور یہ ایک سوسائٹی کا ایشو ہے، یہ اکنامیکل ایشو ہے، بینکوں کے لیے ایک اپرچونٹی ہے کہ اگر فائنینشیل ایکسکلوژن کے ریٹ کو اگر آپ کم کرتے ہیں تو اس کا ظاہر بینیفٹ تو سوسائٹی کو ملے گا، ہے اس کا بینیفٹ بینکس کو بھی ملے گا. تو بینک کی جو بزنس گروتھ کا پوٹینشیل ہے وہ سامنے آ جائے گا. آپ کے سامنے اسٹیٹس ہیں کہ 20% سے کم پاپولیشن کے لوگ جو ہیں وہ ان کو ایکسیس ہے بینکنگ کا، اور لیس دین 5 ملین آف پیپل یعنی 3% آف دا پاپولیشن. جیسے آپ کو پتہ ہے پاکستان کی جو پاپولیشن ہے وہ 160 ملین پلس ہے، ان کو جو بورورز ہیں. کچھ اور فگر ہے اس کو گرافیکلی دیکھیں
کہ only 171 out of 1000 people are having deposit accounts. اب آپ دیکھیے کہ یہ شرح کیا ہے، 171 out of 1000، اور اسی کے ساتھ ساتھ 30 people out of 1000 are having loan accounts. تو یہ نمبرس انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ کتنی لو پینیٹریشن ہے بینکنگ سروسز کی. تو جیسے جیسے یہ پینیٹریشن لیول بڑھے گا تو جہاں اس کو سوسائٹی کو فائدہ ہوگا، جہاں اس میں پاپولیشن کے باقی لوگ اس نیٹ کے اندر آئیں گے، تو کنزیومر بینکنگ کے حوالے سے تو ظاہر ہے اس کا جو آپ کہہ لیں کہ جو فائدہ ہے اور اس کی جو دوسرے ایڈوانٹیجز ہیں باٹم لائن کے حوالے سے، پروفٹیبلٹی کے حوالے سے، وہ بینکوں کو بھی اس کا ملے گا. پھر اور دیکھیں جیسے کریڈٹ ٹو جی ڈی پی ریشیو ہے 27% ہے، اور یہ جو فگر ہے اگر کمپیریٹیو ٹرمز میں دیکھی جائیں تو جو ہم آگے چل کے جب ایکچوئل ویو لیں گے پاکستان کی کنزیومر انڈسٹری کا، اس میں یہ اور فگرز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تو یہ بہت لو ہے. تو جو ہمارا پیئر گروپ ہے، جو ہمارے ریجن میں جو دوسرے ملک ہیں جن کے ڈوموگرافکس، جن کی اکانومی ہم سے ملتی جلتی ہیں، اب جب ہم دیکھیں گے تو یہ بہت لو ریٹ ہے. اور کنزیومر خاص طور پہ جو فائنینسنگ کا وہ ہے وہ صرف 3.9% ہے. 3.9% آبویسلی از اے کوائٹ لو فگر. تو یہ جو اسٹیٹس آپ کے ساتھ شیئر کیے گئے، اس نے تھوڑا سا آپ کو انڈیکیٹ کیا ہوگا کہ اگر ہم ان ایریاز کی طرف توجہ دیں، ظاہر ہے کوئی کہہ سکتا ہے کہ ایز اے انڈیویژول اینٹی، ایز اے انڈیویژول بینک، ایز این انڈیویژول آرگنائزیشن کیا ہم اس فائنینشیل ایکسکلوژن کو کس حد تک اٹینڈ کر سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کلیکٹیو ایفرٹس کی ضرورت ہے. اور چونکہ اس کو جو انڈسٹری کے ریگولیٹرز ہیں وہ بھی اہمیت دے رہے ہیں، تو آپ اگر یہ ایفرٹس کریں گے تو آپ اکیلے نہیں ہوں گے، اس میں آپ کے ساتھ دوسرے بھی پلیئر شامل ہوں گے. اور اس میں الٹیمیٹلی یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ آپ نے اسٹینڈ الون بیسس پہ نہیں ہو سکتا ہے. آپ کی جو ہم نے بات کی تھی بزنس جنیرک ماڈل میں کولیشنز کی، پارٹنرشپ کی، تو وہ ایریاز کو آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر آپ مل کے کلیکٹیولی اس فائنینشیل ایکسکلوژن کو کس حد تک اس چیلنج کو اٹینڈ کر سکتے ہیں. تو اس کے حوالے سے اب ہم جب چیلنجز کا ہم نے ذکر کیا، اب آئیے ہم اپنے دوسرے ٹاپک کی طرف آتے ہیں، جو کہ اگین پاکستان کے کانٹیکس میں ہے. کہ جو پاکستان میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ ایک جو کنزیومر بینک کا جو ایک کمرشل بینک کا جو کنزیومر بینکنگ سیگمنٹ ہے، وہ کیسے، اس کے جو کی ایلیمنٹس کیا ہیں یا ڈسٹنگوش فیچرز کیا ہیں، یہ کچھ آئٹمس ہیں، کچھ ٹاپکس ہیں جو ہم بریفلی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، جس سے آپ کو تھوڑا اندازہ ہو جائے گا کہ اگر کوئی بینک پاکستان میں کنزیومر بینکنگ آپریشنز کنڈکٹ کر رہا ہے تو وہ کیا کیا ایلیمنٹس ہیں، وہ کیا کیا ڈسٹنگوش فیچرز ہیں. ٹو اسٹارٹ وتھ، جیسے کہ پہلے بھی کہا گیا ہے، اس سے ماس مارکیٹ، اسکیل سینسیٹیو بزنس، والیوم بزنس، اور اس کو بار بار بتایا گیا آپ کو کہ جو والیوم ہے، جو سائز ہے اس کے اپنے تقاضے ہیں، اور جس کو ہم کرٹیکل ماس کے کانٹیکس میں کہتے ہیں. کہ اگر آپ نے کنزیومر بینکنگ کی سروسز اور پروڈکٹس آفر کرنے جانا ہے تو جب تک ایک آپ سرٹن والیوم آف کسٹمرس، نمبر آف کسٹمرس کو اچیو نہیں کریں گے تو وہ آپ کے آپریشنس پروفیٹیبل نہیں ہوں گے، یو ول ناٹ میک منی. اس کے بعد یہ جو کانسیپٹ ہے اسی میں ماس مارکیٹ کے حوالے سے، جب میں نے آپ کو کرٹیکل ماس کی بات کی کہ یو میک منی آن ٹرن اوور. اب ٹرن اوور کا کانسیپٹ یہ ہے کہ والیوم زیادہ ہوگا، اس میں اگر جو آپ کا ایکسپیکٹڈ ریٹ آف ریٹرن اگر لو بھی ہے پھر بھی ٹرن اوور کی وجہ سے آپ یو ول میک منی. تو یہ ایک کی ڈسٹنگوشنگ ایلیمنٹ ہے کنزیومر بینکنگ کا. اور جب ہم ڈسٹنگوشنگ کی بات کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ادر سیگمنٹس آف دا بینکنگ لائک کارپوریٹ، کمرشل اور انویسٹمنٹ. اس کے بعد جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کنزیومر بینکنگ میں جو پروسیجرز ہوتے ہیں، پروسیسز، وہ اسٹینڈرڈائز ہوتے ہیں. اور ظاہر ہے اس کی وجہ وہی ہے کہ چونکہ ایک والیوم ہے، اور اگر اسٹینڈرڈائز نہیں ہوں گے پروسیسز اور پروسیجرز، اٹ میں لیڈس ٹو کمپلیکسٹیز اینڈ کمپلیکیشنز.
تو اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اہم ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا آپ کے ساتھ کہ اپ فرنٹ آؤٹ لے بہت ہوتا ہے کنزیومر پروڈکٹس کو ڈیزائن کرنے میں، ڈیولپ کرنے میں، مارکیٹ کرنے میں، ڈسٹریبیوٹ کرنے میں اور ڈیلیور کرنے میں. دیر از اے ہیوج آؤٹ لے، اور ظاہر ہے بینک کو پہلے اپنے آپ کو کمٹ کرنا پڑتا ہے ان ٹرمس آف کیپٹل انویسٹمنٹ. اور یہی ایک جب ہم نے چیلنجز میں ایک چیز ڈسکس کی تھی، اور پاکستان میں بھی یہ ایشو بینکس فیس کر رہے ہیں کہ جب وہ اس چیزوں کو ہیوج آؤٹ لے جس میں ٹائم بھی انوالو ہوتا ہے، کہ جب الٹیمیٹلی مارکیٹ میں لے کے آتے ہیں تو جو انویسٹمنٹ ہو چکی ہے اس کے حوالے سے اب ضرورت ہے کہ ان کو ریکوپ کیا جائے ان دا ارلیسٹ پاسبل ٹائم، جو کہ ایک فائنانس اور اکاؤنٹس کا بیسک پرنسپل ہے کہ آپ کا پے بیک پیریڈ جو ہے وہ کتنا ہے. ظاہر ہے کہ جب یہ چیز آپ ڈٹرمن کریں گے اور اس چیز کا آپ کے سامنے کلیئر گول ہوگا، پھر ہی آپ اپنے آپریشن کو پروفیٹیبل بنا سکیں گے. اور ایز اے جنرل رول ایز ویل، کوئی بھی اور ایریا ہو بزنس کا کہ جس کے اندر انیشیل انویسٹمنٹ کا جو پے بیک پیریڈ ہے اور ان کا جو آپ کہہ لیں کہ کانسیپٹ ہے نیٹ پریزنٹ ویلیو کا، تو وہ یہاں ظاہر اپلیکیبل ہوتا ہے کہ اس انویسٹمنٹ پہ بینک کی نیٹ پریزنٹ ویلیو پازیٹیو کب بینک کو اچیو ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اور سیگمنٹس کی طرح اسٹیٹ بینک نے کوئی اپنے رسک مینجمنٹ کے حوالے سے جو گائیڈ لائنس دی ہوئی ہیں اس کو ایڈہر کرنا بھی بہت ضروری ہے. یہ ہم آگے چل کر تھوڑا سا اس میں تفصیل سے ذکر کریں گے، لیکن یہ بتانا ضروری ہے کہ کنزیومر بینکنگ بھی اتنا ہی اسٹیٹ بینک کے پوائنٹ آف ویو سے ریگولیٹری فوکس میں ہے جس طرح دوسرے ایریاز ہیں. اس کے بعد اس کے لیے سیپریٹ سیٹ اپ ہوتے ہیں بینکوں کے اندر فنکشنز لائک ریکوری، کلیکشن، لیٹیگیشن وغیرہ، کیونکہ جو ایریاز ہیں لونز کے جس کے اندر پرابلمز آ جاتی ہیں، جو نان پرفارمنگ ہوتے ہیں، ان کی ریکوری کرنا ان کو یہ ایک ظاہر ہے جب تک اس کے لیے ایک اسپیشل ارینجمنٹس نہیں ہوں گے، اور اگر وہی کام جو دوسرے سیلز یا سروس والے کریں گے ان کے ذمہ لگا دیا جائے گا تو الٹیمیٹلی بوتھ پارٹیز ول سفر ان دا سینس کہ اس کا افیکٹ کسٹمرز پہ بھی جائے گا اور اس کا افیکٹ بینک کے اوپر بھی آئے گا. تو اس کے لیے ایک سیپریٹ ارینجمنٹ، اسپیشل ارینجمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے بعد جو نیکسٹ فیچر ہے وہ ہے ملٹیپل چینلز کا. کال سینٹرز ہیں جس میں، اور جو ہم نے پہلے بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کیا، اس کے اندر بینکس ظاہر ہے مختلف چینلز کے ذریعے اپنی سروسز اور پروڈکٹس ڈلیور کرتے ہیں، جس میں برانچز ظاہر پرومیننٹ ہیں ابھی پاکستان میں، لیکن جب ہم نے آپ کو شروع میں سروے کے ریزلٹس بتائے تھے تو یہ رجحان پاکستان میں بھی آہستہ آہستہ آ رہا ہے کہ بینک برانچز جو برکس اینڈ موٹرز کی ہیں جس کے اندر ایک ہیوی کیپٹل انویسٹمنٹ انوالو ہوتی ہے، اس کو آہستہ آہستہ کم کیا جائے، اور ٹیکنالوجی جو کہ موجودہ اویلیبل ہے جس میں انویسٹمنٹ ہو چکی ہے اس کو فلی یوٹیلائز کیا جائے. اس میں ایک اہم چیز ہے کہ جو شاید عام آدمی کو اس کا نہیں پتہ ہوتا کہ جو کال سینٹرز ہیں ان کے اندر جب ایک کسٹمر بینک کے ساتھ بات کر رہا ہوتا ہے، کوئی انفارمیشن لے رہا ہوتا ہے یا کوئی اور کوئری کر رہا ہوتا ہے یا کوئی ٹرانزیکشن کر رہا ہوتا ہے، وہ فیچر ہے اس کا جو کہ اس میں مختلف ہے، وہ ریکارڈڈ لائنس کے اوپر بات ہو رہی ہوتی ہے. لائنس میں گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے جو کل کو ایز اے ایویڈنس یوز ہو سکتی ہے کہ کسٹمر کل کو کہہ دے کہ جی میں نے تو یہ نہیں کہا تھا، یا بینکر یہ کہہ دے. تو بوتھ پارٹیز کو، اور یہ باقاعدہ پہلے جب بینک کو آپ فون پہ اپروچ کرتے ہیں تو یہ ان کو بتایا جاتا ہے کہ وی آر ٹاکنگ آن ریکارڈڈ لائنس، اور ظاہر ہے اس کا پھر ایک تھوڑا سا ایک ایلیمنٹ کوشن کا بھی آ جاتا ہے کہ آپ نے اس میں کوئی اس قسم کی غیر ذمہ دارانہ گفتگو نہیں کرنی کیونکہ آپ کی گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے. تو یہ ایک اہم اور امپورٹنٹ فیچر ہے کنزیومر بینکنگ کی. مختلف جو فیسلٹیز کہہ لیں یا مختلف ٹیکنیکس کہہ لیں، یہ ہیلپ کرتی ہیں، اس لیے کہ سینسٹیوٹی انوالو ہوتی ہے اس کے اندر کہ بعض دفعہ کسٹمر نے یا آپ نے کوئی بات غلط سنی یا مختلف سنی تو اس کا ریپرکشنز ہو سکتا ہے. تو ریکارڈڈ لائن کی وجہ سے بینک اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ اس گفتگو کو
اگر ضرورت پڑے تو اس کے اندر اگر کسی ایمبیگوٹی ہے اس کو دور کر سکیں. اس کے بعد یہ جو ایک کانسیپٹ ہے کسٹمر ٹچ پوائنٹ کا، کہ جو کنزیومر بینک کے کسٹمرز ہیں وہ کہاں کہاں انٹریکٹ کرتے ہیں بینک کے ساتھ. اے ٹی ایم مشین ہے، اگین برانچ ہے، یا کال سینٹرز میں فون کے ذریعے یا فون بینکنگ ہے یا انٹرنیٹ بینک. یہ جو ایکسپیرینس ہے ٹچ پوائنٹ کا یہ بہت اہم ہے. اس میں کوشش تو ایک تو یہ ہونی چاہیے کہ منیمائز ہونے چاہیے ٹچ پوائنٹس، اور جو بھی ٹچ پوائنٹ جس سے کسٹمر انٹریکٹ کر رہا ہے بینک کے ساتھ اپنی چاہے مختلف، جو ابھی ہم آگے دیکھیں گے کہ کس حوالے سے ٹچ پوائنٹ کو وہ یوز کر رہا ہے، تو وہ جو پازیٹیو ایکسپیرئنس اگر جنریٹ ہو رہا ہے تو بینک کے لیے فائدہ مند ہے. اور اگر خدا نخواستہ نیگیٹو ایکسپیرئنس ہے تو یہ بھی اٹ ول لیڈ ٹو سارٹ آف ڈس ایڈوانٹیج فار دا بینک. اس کے بعد اس کنزیومر بینکنگ سیگمنٹ کی اور جو ایک کی ایلیمنٹ ہے کہ وہ ایکسٹرنل ایجنسیز کو ہائر کیا جاتا ہے، کہ وہ لوگ جو یہ جابس پرفارم کرتے ہیں، کہ اس کے اندر جیسے آپ کو کہا گیا کہ ڈاکومنٹیشن بہت انوالو ہے، انفارمیشن بہت کسٹمر کے متعلق چاہیے ہوتی ہے. تو جو انفارمیشن کا لینا، ان کو ویریفائی کرنا، ان کو ڈاکومنٹ کرنا، پھر چاہے وہ اگر ہم لونز کی بات کر رہے ہیں، چاہے آٹو لون ہو یا ہاؤسنگ لون ہو، جو پروسپیکٹو آپ کا کسٹمر ہے، جو پروسپیکٹو بورور ہے، اس کی انکم ایسٹیمیشن کو، کہ جو اس کی انکم اگر ہے تو وہ کہاں سے ہے، اس کا سورس کیا ہے، اس کو بھی ویریفائی کرنا، اس کو اوتھینٹیکیٹ کرنا، اس کو ڈاکومنٹ کرنا. تو یہ کام ظاہر ہے ایکسٹرنل ایجنسیز کرتی ہیں. بینک کے اپنے ریسورسز اگر ہوں بھی تو اس کام میں اگر انوالو ہو جائیں گے تو بینک کا فوکس شفٹ ہو جائے گا. تو ایکسٹرنل ایجنسیز کو ہائر کر کے ظاہر ہے ان کے جو سروس چارجز وغیرہ ہوتے ہیں وہ پہلے سے کسٹمرز کو بتائے جاتے ہیں کہ جو ہم یہ ایکسٹرنل ایجنسیز ہائر کر رہے ہیں، ظاہر ہے اس کا بینکس کے ساتھ پراپر ایگریمنٹ ہوتا ہے. وہ انفارمیشن ظاہر ہے آن بیہاف آف دا بینک ہوتی ہے، کانفیڈینشیل ہوتی ہے اور جو لی جاتی ہے، اور ظاہر ہے بینک کو اس چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ جو ایجنسیز ہیں کسی اور کے ساتھ شیئر نہ کریں. اسی کانٹیکسٹ میں جو ہاؤسنگ کی جب لون کی بات کرتے ہیں تو پروفیشنل ویلیویٹرز ہوتے ہیں کہ جن کے پاس یہ ایکسپرٹیز ہوتی ہیں، وہ جا کے ایک اسپیسیفک پراپرٹی کو ویلیویٹ کرتے ہیں اور بینک کو آ کے رپورٹ دیتے ہیں، اور ظاہر ہے اس ویلیویشن کی بیسس پہ پھر بینک ڈیسیجن لیتا ہے. اور جو اگر بورور ایک پراپرٹی لینی ہے یا اس کو اگر ایگزسٹنگ پراپرٹی ہے اس کو وہ کرنا ہے، تو مختلف جو ہاؤسنگ لون کے جو ایریاز ہیں اس میں اس کو پھر بینک کو ظاہر ہے ایک ڈیسیجن لینے میں آسانی ہو جاتی ہے. اس میں ظاہر ہے آپ نے مارکیٹنگ کے سبجیکٹ میں پڑھا ہوگا، کسٹمر جو سیگمنٹیشن ہے وہی لائف سائیکل پیرامیٹرز کے حوالے سے ڈٹرمن کی جاتی ہے کہ جو کسٹمرز کے مختلف لائف کے سائیکلز ہیں اس کے حساب سے ان کی جو نیڈس ہیں، ان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ کس طرح چینج ہوتی ہیں، پروڈکٹس کو اسی حوالے سے ایک طرح سے ڈیزائن اور ڈیولپ کیا جاتا ہے. اس میں ایک اہم ایلیمنٹ ہے ٹرانسفر پرائسنگ کا. یہ کانسیپٹ یہ ہے کہ ود ان دا بینک اگر جو کنزیومر پروڈکٹس کی بزنس ہے، کنزیومر بینکنگ بزنس میں جو پروڈکٹ سروسز کی اگر آپ نے ٹرو پروفیٹیبلٹی ڈٹرمن کرنی ہے تو آپ کو ٹرانسفر پرائسنگ کا کانسیپٹ اپلائی کرنا پڑے گا تاکہ آپ کو پتہ چلے. ٹرانسفر پرائسنگ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر آپ ظاہر ہے فنڈس ٹریجری سے لے رہے ہیں تو وہ فنڈس ظاہر ہے آپ کو ایک سرٹن اماؤنٹ کاسٹ کریں گے، تو اس کو آپ بیس بنائیں گے. وہ آپ کے لیے فنڈس فری نہیں ہے کیونکہ وہ ٹریجری ایز اے بینک اس فنڈس کو کہیں اور بھی استعمال کر سکتی، انٹر بینک میں استعمال کر سکتی تھی، یا وہ کمرشل بینکنگ سیکٹر کو دے سکتی تھی، انویسٹمنٹ بینکنگ یا کارپوریٹ بینکنگ سیکٹر کو دے سکتی تھی. اگر وہ ٹریجری آپ کو دے رہی ہے ایک سرٹن ایکس ریٹ پہ تو آپ نے اس کو اپنی پرائس میں جب بلڈ کرنا ہے، کاسٹنگ میں بلڈ کرنا ہے. تو یہ کانسیپٹ ہے ٹرانسفر پرائسنگ کا، اور یہ ضروری ہو جاتا ہے اس لیے کہ اگر آپ اس کو نہیں کریں گے تو آپ کی پرائسنگ جو ہوگی وہ ایک طرح سے فلاڈ ہو جائے گی، اور آپ کا الٹیمیٹلی جو پروفیٹیبلٹی کے جو ریزلٹ سامنے آئیں گے وہ ان لائن نہیں ہوں گے بینک کی اوور آل اس کے ساتھ. اس کے بعد یہ ایک جو ہم بار بار بات کرتے ہیں اور زیادہ بات کرتے ہیں کنزیومر بینکنگ میں صرف ایسٹ سائڈ کی. ظاہر ہے یہ جو کنزیومر بینکنگ ہے یہ ڈپازٹ سائڈ پہ بھی ہے، ڈپازٹ پروڈکٹس بھی ہوتے ہیں. اس میں جو پروڈکٹس کی انوویشن ہے، بینکس کی کوشش ہے پاکستان میں کہ انہوں نے لائسنس کیے ہیں کچھ انویسٹمنٹس پروڈکٹس، کچھ بینکوں نے ڈیولپ کیے ہیں انشورنس کمپنیز کے ساتھ الائنس کر کے، اور دوسرے فائنینشیل سروسز پرووائڈرز ہیں. تو یہ چیز بھی دیکھی گئی ہے کہ جو ڈسٹنگویشنگ فیچرز ہے. اس کے بعد
جو کنزیومر بینکنگ کے مختلف یہاں پاکستان میں آپریٹ کر رہے ہیں، انہوں نے برانڈ ایفیلیشن کا جو کانسیپٹ ہے، چینل پارٹنرنگ کا، کہ جو کوئی نون برانڈ ہے اس کے ساتھ ایفیلیٹ کر کے، کہ جیسے ایک مقامی بینک نے ایک ایئر لائن کمپنی کے ساتھ ایک طرح سے برانڈ ایفیلیشن کی، اور انہوں نے کہا جی جو ہمارا آپ کریڈٹ کارڈ یوز کریں گے تو اس میں آپ کو اس ایئر لائن کو جب اگر آپ سفر کریں گے تو اس میں آپ کو اس کا یہ فائدہ ہوگا. تو دس از دی کانسیپٹ آف برانڈ ایفیلیشن. اور ظاہر ہے اس میں وہی کانسیپٹ آ جاتا ہے کہ کولیشن کا اور پارٹنرز کا اور سپلائر کا جو ہم نے جنیرک بزنس ماڈل میں، اور اس کی الٹیمیٹلی بینیفٹ وہی ہیں کہ جو ایک نون برانڈ ہے، اگر آپ نے اپنے آپ کو اس کے ساتھ اٹیچ کیا ہے تو جو اس نون برانڈ کے جو کنزیومرز ہیں اور اس کے جو کسٹمرز ہیں اس کو آپ کو اس کا بینیفٹ ملتا ہے. تو اب اس کے بعد ہم یہ دیکھ لیں کہ کسٹمر انٹرفیس کے انٹریکشنس جو ہوتے ہیں وہ روٹین افیئرز ہوتے ہیں، ایڈوائزری، لائف ایونٹس اور ڈسرپٹیو ایونٹس ہوتے ہیں. اور اس کے بعد جو کسٹمر انٹریکشن ہوتا ہے اس کا بھی جو اگر دیکھا جائے تو یہ جو ریلیشن شپ ڈیولپمنٹ اور مینٹیننس ہے، فریکوینسی اور انٹریکشن، یہ ایریا ہے انشاءاللہ ہم اپنے اگلے لیکچر میں یہاں سے شروع کریں گے، اور ہم تھوڑی سی تفصیل سے ان ٹاپکس کو آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے جو کہ اہم ہے، کیونکہ جب ہم نے کی فیچرز اور اس کی بات کی تو ان ایریاز کو ہم ٹچ کریں گے اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ٹل سچ ٹائم